السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فرحان عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فرحان عباس۔ ناظرین، نون میں سے شین نکلنے کا خواب تو شیخ رشید نے دیکھا تھا، لیکن آج کل کے حالیہ وقت میں ان کی یہ پیشن گوئی، باوجود اس کے کہ وہ تو گمنامی کے اندھیروں میں کھو گئے ہیں، لیکن ان کی پیشن گوئی درست ثابت ہو رہی ہے۔ نواز شریف صاحب الیکشن سے پہلے پاکستان تشریف لائے، بہت تشہیر کی گئی کہ چوتھی بار وزیر اعظم نواز شریف صاحب بنیں گے، لیکن حالات یہ تھے کہ وہ اپنی ہی 2 سیٹیں ہار گئے، اور وہ تیسری سیٹ جس پہ وہ کامیاب قرار پائے اس کے بارے میں بھی بہت سارے خدشات ہیں، جو کسی وقت میں بھی اگر فارم 45 ایکچولی سامنے آ گئے تو شاید وہ پرابلم میں آ جائیں گے۔ نواز شریف صاحب کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ تھی، لیکن شہباز شریف صاحب نے بہت سمارٹلی پلے کیا اور نواز شریف صاحب کو صرف وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر کے عہدے تک ہی محدود کر دیا۔ مسلم لیگ نواز کے اندر اس وقت بہت ساری ڈفرینٹ آ رہے ہیں جو سامنے آتی ہیں، جیسے رانا ثناء اللہ صاحب ایک الگ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، نیریٹو بیان کرتے ہیں، جاوید لطیف صاحب ایک الگ کہانی سناتے ہیں، خواجہ آصف صاحب جو ہیں ان کی آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں تو وہ بالکل ایک 360 ٹرن پہ ہوتی ہیں، اور عطا اللہ تعالی صاحب بھی ایک الگ کہانی سناتے ہیں۔ سو جو سٹنگ ایم این ایز اور جو سٹنگ منسٹرز ہیں، انہوں نے ان سے آف دا ریکارڈ جب یہ بات ہوئی تو شاید انہوں نے اس بات کا عندیہ بھی دیا کہ یس، ایسی ہماری پارٹی کے اندر بہت سارے مسائل ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ عوام کے سامنے آئیں گے، ٹیلی ویژن کی زینت بنیں گے، خبروں کی زینت بنیں گے، جس میں یہ ریالٹی بالکل سامنے آ جائے گی کہ مسلم لیگ نواز کے اندر بھی بہت سارے خلفشات سامنے آ رہے ہیں۔ میاں شہباز شریف صاحب ایکچولی انہوں نے وزیر خزانہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خارجہ کی پوزیشن پہ جب انہوں نے تعینات کیا تو وہ تعیناتی پہ بہت سارے سوالات اٹھتے تھے، کیونکہ بحیثیت وزیر خزانہ معیشت کو تو وہ بالکل ہی سلا چکے تھے، لٹا چکے تھے اسحاق ڈار صاحب۔ ان کو جس ادارے کا، جس کیٹیگری کا تجربہ ہی نہیں تھا وزارت خارجہ کا، تو ان کو وزیر خارجہ بنا دیا گیا۔ اب وزیر خارجہ بھی بنے تو ان حالات میں جہاں 16 دن کی حکومت شدید قسم کے مسائل سے دوچار ہے، جہاں پر شہباز شریف صاحب کو یو ٹرن اپنے 2 فیصلوں پر لینے پڑ گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ٹریڈرز کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ تجارت شروع کی جائے، تو اس پہ بھی بہت سارے مسائل سامنے آ رہے ہیں جو کسی بھی ڈرائنگ روم میں ڈسکشن کی زینت بنتے چلے جا رہے ہیں۔ سو یہ 16 دن کی حکومت بہت شدید مسائل سے دوچار ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کا ایم این اے یا سینیٹر یا کوئی بھی ان کا بڑا رہنما آحت چیمہ والے ایچ ایس این کالج والے کیس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ہی وہ گورنر پنجاب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان کا عام تاثر یہ ہے کہ یار ہم اس قسم کی ان پروفیشنل چیزوں کو ڈیفینڈ کرتے رہیں گے تو عوام میں تو ویسے ہی ہماری پذیرائی کم ہے، تو ان تمام چیزوں کو مزید ڈیفینڈ کر کے بھی ہم کوئی پازیٹیو امپیکٹ نہیں چھوڑیں گے، تو اس لیے اگر آپ دیکھیں تو ان میں سے کوئی بھی ان کو ڈیفینڈ کرنے کو تیار نہیں ہو رہا۔ اب بات کرتے ہیں تحریک انصاف کی، تو عمران خان اپنے بیانیے پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ عمران خان کو یہ سمجھ آ چکی ہے کہ وہ عوام کی نبض کے عین مطابق سیاست کر رہے ہیں۔ اب عمران خان کی سیاست اس وقت 2 حصوں میں ان کی جماعت تقسیم ہوئی ہے۔ ایک وہ جو اداروں کے ساتھ ایک باہمی رضامندی کے ساتھ تمام معاملات کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، اور دوسرے عمران خان کے نیریٹو جو مزاحمتی پالیسی ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ بہت سارے ان کے ایم این ایز مقتدر حلقوں کا پیغام لے کر عمران خان کے پاس گئے تو عمران خان نے ان کو جواب صرف یہ دیا کہ اگر آپ میرے پاس یہ جواب ان کی یہ پرپوزل لے کے آئے ہیں تو آپ برائے مہربانی میرے سے ملاقات کرنے کے لیے بھی نہ آئیں۔ تو اس سے یہ تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان کسی بھی قسم کی مفاہمتی سیاست کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ مزاحمتی سیاست کرنے پہ رضامند ہیں، اسی لیے شاید وہ جیل میں بھی رہنے کو ترجیح دے رہے ہیں، 2 سال 4 سال 5 سال واٹ ایور ٹائم، وہ اس پہ بھی بالکل تیار ہے کہ میں جیل میں بھی وقت گزار لوں گا، مجھے لیکن مزاحمتی بیانیے پہ ہی قائم رہنا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس کا عندیہ اس طرح بھی ملتا ہے کہ اسد کیسر سب سے زیادہ مفاہمت کی سیاست کرنے کے پرچار کرتے تھے پاکستان تحریک انصاف میں، لیکن اب وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اب کچھ بھی کر لو جی، مزاحمتی سیاست ہی ہونی ہے، مزاحمتی سیاست کے بغیر ہم کچھ نہیں کریں گے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آ رہی ہیں پاکستان کے اندر، بہت سارے ایسے واقعات ہم نے زندگی میں دیکھے ہیں
کہ جن پر بہت سارے معاملات پر ریاست بھی یو ٹرن لے لیتی ہے. تو دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ حالات و واقعات کیسے جاتے ہیں. آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.